بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ کل ایک انتہائی خوشگوار اور مبارک جمعہ تھا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت ہو گئی۔ در حقیقت سپریم کورٹ کے 3 ججز نے سائفر کیس کو اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیا۔ سائفر کیس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں اور قوم کے سامنے سائفر کیس کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ دنیا میں دیکھا گیا کہ 21ویں صدی میں سن 2023 میں پاکستان جیسے ایک بڑے ملک میں کس طریقے سے ایک منتخب وزیر اعظم کو دولت کے زور پر امیدواروں کو اور اراکین پارلیمنٹ کو خرید کر وقت سے پہلے پارلیمنٹ سے نہ صرف بے دخل کیا گیا بلکہ ریاستی طور پر یا ریاستی سطح پر ہر قسم کا جتن کیا گیا کہ اس مقبول ترین عوامی رہنما کو عوام کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے اور سیاست سے فارغ کر دیا جائے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو بے شک اللہ کی ذات عمران خان کی حفاظت کرنے والی ہے اور اللہ ہی عمران خان کا سب سے بڑا مددگار ہے۔ اسی لیے عمران خان ایک موحد مسلمان کی طرح ہر بات شروع کرنے سے پہلے ایک ہی بات کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور بے شک عمران کا اللہ کی ذات پر یہ راسخ یقین ہی اسے مومنین کے درجے پر فائز کرتا ہے، اور جب جو لوگ مومن ہوتے ہیں، جو اللہ پہ بھرپور اور پختہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی تو امید ہے کہ آج رہا ہو جائیں گے، لیکن عمران خان کی رہائی میں ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں، اور وہ ہے نیب کی طرف سے توشہ خانہ اور ان جیسے 2 نمبر کیسز جن میں گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اگلے چند دنوں میں ان کیسز میں بھی عمران خان کی ضمانتیں ہو جائیں گی اور عمران خان کو انتخابات میں آزادانہ طور پر حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ ایسے وقت میں کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور عمران خان کی سرخروئی کے لیے خوشیاں منا رہے تھے، رات کے اندھیرے میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کی ٹیم نے حسب توقع پی ٹی آئی، عمران خان اور پاکستان کے عوام کے حقوق پر ایک بڑا ڈاکہ ڈالا۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات جو الیکشن کمیشن کے پرزور اصرار پر 20 دن کے اندر ہی منعقد کیے گئے، ان کے نتائج کو نہ تسلیم کیا گیا، اور کن لوگوں کی درخواستوں پر؟ ان لوگوں کی درخواستوں پر جنہیں کئی دہائیاں قبل پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا گیا تھا، دیس نکالا مل چکا تھا۔ لیکن یہ وہ جاہل اور پالتو کتا نما طبقہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ بند دروازوں میں اور ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اور اپنے آرام دہ دفتروں میں بیٹھ کے ہی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ سکندر سلطان راجہ کے گلے میں آل شریف کا پٹا ہے اور وہی اس کی رسی کو کبھی کھینچتے ہیں اور کبھی ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے بھی لیں گے تو پھر بھی کیا عمران خان کے ووٹ بینک پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ محض 2 سے 3 دن کی کیمپین میں پاکستان کے طول و عرض میں ہر شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کا نیا انتخابی نشان کیا ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت پاکستان کے عوام عمران خان کو اپنی ضد بنا چکے ہیں، اور جب آپ کسی شخص کے بارے میں اتنا کنسرن ہو، عوام کا جس قدر دلی لگاؤ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، وہ ان کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے، وہ ان کی دعاؤں کا حصہ بن چکا ہے، وہ ان کی امیدوں اور امنگوں کا محور ہے۔ بھلا ایسے شخص کو اور اس کی پارٹی کے نشان کو عوام تک پہنچانے میں کیا رکاوٹ حائل ہو سکتی ہے؟ لیکن سٹل یہ بدبخت لوگ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نشان چھین کر وہ شاید پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی ہم نام یا اس سے ملتے جلتے ناموں والی سیاسی پارٹیاں بنانے کی اور رجسٹر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو کمزور کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو گرفتار کرنا، ان کے تائید کنندگان کو گرفتار کرنا، ان کے کاغذات چھین لینا، 21ویں صدی میں ایسے واقعات ریاست کے لیے تذلیل کا باعث بنتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے نیبرز میں جب افغانستان اور ہندوستان میں
جب یہ اطلاعات پہنچتی ہیں تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ عزت دار ذمہ دار پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ وہاں کے لوگ پاکستان کے بارے میں کتنی منفی رائے قائم کرتے ہوں گے. وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ واقعی ایک بنانا ریپبلک ہے, اس میں ریاست والی کوئی بات نہیں ہے, یہاں انارکی ہے, یہاں ہنگامہ آرائی ہے, یہاں بے ترتیبی ہے, یہاں جو جس کے بس میں ہے وہ کرتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام پاکستان میں حقیقت میں رائج ہو چکا ہے. اور یہ جو لاٹھی تھی یہ در حقیقت بھینس کو نہیں پڑی, یہ ہے طلال چودھری کو پڑی. جی ہاں ناظرین, طلال چودھری جو پی ٹی آئی کے خلاف بھونکنے والے لوگوں میں سر فہرست تھا. مسلم لیگ نون کے لیے اس نے واقعی بڑی خدمات انجام دی ہیں, اور اسی طرح سابقہ چیف جسٹس پر بھونکنے کے چکر میں بیچارہ 5 سال کے نااہل بھی ہو گیا اور 2018 کے انتخابی دور سے باہر ہو گیا. اب وہ بڑا پر امید تھا کہ اس بار اس کو جڑاوالا کے حلقے سے ٹکٹ مل جائے گا, مگر لوٹے نواب شیر وسیر کو, کیونکہ ظاہر ہے جی وہ جن کے کہنے پر لوٹا بنا تھا, جو اس کے روحانی باپ ہیں اور جو پی ایم ایل این کے بھی روحانی باپ ہیں, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. نواز شریف معاملات اللہ پہ کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ پیچھے سے پورا ڈنڈا ہے جو نواز شریف کے اندر گھسا ہوا ہے, اور وہ ان کے روحانی باپ نے ہی گھسایا ہوا ہے. تو اس روحانی باپ کو نواز شریف کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اب پتہ چلا ہے کہ جی طلال چودھری کو حسب روایت سیٹ سے محروم کر دیا گیا ہے, اس کی جگہ شیر وسیر کو, نواب شیر وسیر ایک نامی گرامی لوٹا ہے, اس کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. اب بتا رہا طلال چودھری جس نے تنظیم سازی جیسے جان جوکھوں والے کام بھی کیے, مارے کھائیں, اور اپنی ایک ایم این اے کے عاشق کے سے رات کے 12-1 بجے بازو توڑوایا, پھر ہسپتالوں میں چھپ چھپ کر اپنا علاج کرواتا رہا, اس بیچارے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی شدید زیادتی ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ زیادتی اس وقت آل شریف اور ڈیزل کے ساتھ ہو رہی ہے. جی ہاں, آل شریف اور ڈیزل جو خود کو سب پر بھاری سمجھتے تھے, وہ ڈیزل صاحب جو زمینیں گرم کرنے کے دعوے دار تھے, جو زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کو کھلی دھمکیاں دیتے تھے, عدلیہ کو تڑیاں لگاتے تھے, اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس حلقے سے انتخاب لڑیں. میاں محمد نواز شریف شاید لاہور کے حلقے این 130 جو کہ دیہاتی حلقہ ہے وہاں سے انتخاب لڑیں. اس کے علاوہ انہوں نے احتیاطاً مانسہرہ کے این 15 سے بھی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ در حقیقت ان کے داماد کیپٹن صفدر اور اس کے بھائی کا حلقہ ہے, اور یہاں سے اعظم سواتی یا ان کا بیٹا نواز شریف کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. اور میں آج آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ وہاں سے نواز شریف کو ایک تاریخی بدترین شکست ہوگی. ویسے تو مجھے اپنے رب کی ذات پہ پوری امید ہے کہ لاہور کے 14 حلقوں میں آل شریف کو عبرتناک شکست ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ لاہور کی ایک قومی اور ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد مریم نواز قصور پہنچ گئی ہیں, اور انہوں نے قصور کی ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر بھی کاغذات جمع کرائے ہیں. اور اس کے علاوہ اوکاڑا کی این اے میرا خیال 119 یا کوئی سیٹ ہے, اس سیٹ سے بھی مریم نواز نے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. آل شریف کا یوں لاہور سے بھاگنا یہ پی ایم ایل این کے لیے بڑی تشویش کی باعث ہونا چاہیے. اگر آل شریف کو لاہور میں اپنی فتح کا یقین نہیں ہے تو پھر اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب میں جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو روایتی طور پہ ڈی آئی خان اور ٹانک کی 2 سیٹوں سے لڑا کرتے تھے, اور پچھلے انتخابات میں انہیں دونوں سیٹوں سے بدترین شکست ہوئی تھی, اس بار وہ ٹانک سے بھاگ کر پشین پہنچ گئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شمالی بلوچستان کے پختون علاقے سے وہ انتخاب جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں. مگر میں مولانا فضل الرحمان کے چاہنے والوں کو یاد کراتا چلوں کہ پچھلے دنوں ہرنائی, لورالائی, پشین اور یہ جو مسلم باغ کے علاقے اور ان علاقوں میں جس قسم کے پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کم جلسے ہوئے ہیں, وہ اس سے پہلے ہی بلوچستان کی روایتی سیاسی قوتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا چکے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان اور خیبر پختونخوا کے کسی بھی حلقے کے ساتھ ساتھ پشین کے حلقے سے بھی انتہائی ذلت آمیز شکست ہوگی اور انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت
خوشی کی خبر تو تھی لیکن یہ ہم سب کے لیے حیران کن خبر بھی تھی. لوگ حیران ہوئے کہ اچانک سپریم کورٹ کی اسپیشل جسٹس منصور علی شاہ اور عطا من اللہ اور سردار طارق کی کایا کیسی پلٹ گئی. باوثوق ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ امریکیوں نے وارننگ آرڈر دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آپ جو سائفر کا کیس ہے اس کو بند کریں، کیونکہ اگر یہ کیس کسی بین الاقوامی یا برطانوی عدالت میں لگ گیا تو اس سے امریکہ کی دنیا بھر میں بہت جگ ہنسائی ہوگی، انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور دنیا میں ان کی پوزیشن، سفارتی پوزیشن کمزور ہو جائے گی. دوسرا، امریکہ اور آئی ایم ایف اور یورپین یونین کی طرف سے یہ پریشر بھی آیا ہے ان لوگوں پر جو پاکستان کے مامے اور ٹھیکیدار ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے انتخابات کروانے ہیں، اگر آپ نے انتخابات نہ کروائے تو پھر آپ کسی بھی قسم کی امداد اور سرمایہ کاری سے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ یورپ اور امریکہ نے ہر چیز کو قانون کا غلاف اڑایا ہے، قانون کا کور دیا ہوا ہے. وہاں قانونی نکات کو پورا کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ٹکے بھیک نہیں مل سکتی. ہاں، یہ بات آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے میں اور سمجھنے میں آئے گی کہ کیا امریکہ نے صرف انتخابات کا مطالعہ کیا ہے یا صاف اور شفاف انتخابات کا. اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد. شکریہ والسلام.